أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات ماؤں اور بہنوں، ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا تو بس میں اسی کی تیاری میں تھا۔ اسی دوران ایک میرے مطالعے میں ایک حدیث آئی جس نے مجھے بہت لذت دی، بہت عمدہ حدیث۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس پر ایک مکمل موضوع تیار کروں، انشاءاللہ وہ آپ کو بھی بہت فائدہ دے گا۔ تو موضوع جو آج کا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت کمال کی صفت کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں۔ اپنے بندے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرائے اور ہنسے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس موضوع کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے آگے چل کے موضوع کی طرف واپس آ جائیں گے جو ہمارا چل رہا ہے آج۔ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ وَرِضْوَانٌ، یہ نون پر ایک تنوین ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تنوین تقلیل۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی تھوڑی سی رضامندی، اللہ کا کسی پر تھوڑا سا خوش ہو جانا۔ اکبر، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر نعمت سے بڑی نعمت اللہ کا کسی پر تھوڑا سا بھی راضی ہو جانا۔ یہ دنیا کی کیا، آخرت کی نعمتوں میں سے بھی سب سے بڑی نعمت۔ آخرت میں بھی اس نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہیں گے یا اہل الجنہ، او جنت والو، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ ہم بار بار حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارضیتم، تم راضی ہو گئے ہو مجھ سے؟ وہ کہیں گے وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، اللہ ہمیں کیا ہے کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں، حالانکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا، تو ہم بھلا تجھ سے راضی کیوں نہ ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا اعطیکم افضل من ذلک، میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے اللہ یا ربی و ای شیء افضل من ذلک، اللہ اس جنت سے بھی افضل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، آج میں تم سے اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں اور آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت، اللہ کیا کہیں گے اس جنت سے بھی بڑی نعمت تمہیں دینے لگا ہوں۔ پوچھیں گے کیا؟ اللہ کہیں گے میں تم سے آج تمہارے لیے اپنی رضامندی کو حلال کرتا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں آپ کے سامنے حدیث رکھنے لگا ہوں، واللہ جو لوگ اس حدیث کو نہیں سن رہے اور بعد میں آئیں گے وہ بہت بہت بڑی چیز سے محروم رہیں گے۔ اتنی فضیلت والی حدیث، اتنی فضیلت والی، اور اس موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے والی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا وَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ إِلَىٰ عَبْدٍ فلا حساب علیہ، جس بندے کو دیکھ کر اللہ مسکرا پڑا اس پر کوئی حساب نہیں ہے، اس پر کوئی حساب نہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ طالب علم آتا ہے نا کلاس میں، تو تب تک ڈر رہا ہوتا ہے جب تک وہ استاد کے تیور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ غصے میں ہے۔ جب استاد دیکھ کے ہنس پڑے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ اب خیر ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکرا پڑیں گے، فرمایا فلا حساب علیہ، اس پر کوئی حساب نہیں ہے۔ کون لوگ ہیں؟ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جن کو دیکھ کر اللہ مسکرا پڑیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلا
اور سب سے پہلا عمل، سب سے پہلے لوگ وہ لوگ جو موحد توحید پر قائم، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنایا، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، کسی کے سامنے اپنی حاجتیں نہیں رکھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، فرمایا امتوں کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ ہر امت، ہر وہ بندہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے۔ لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے، جو سورج کی عبادت کرتے تھے وہ سورج کے پیچھے چلے جائیں گے، جو چاند کی عبادت کرتے تھے چاند کے پیچھے۔ فرمایا کہ وہ ہر ایک اپنے اپنے خداؤں اور بتوں کے ساتھ اور اپنے باطل معبودوں کے ساتھ چلا جائے گا، الاول فالاول، ایک ایک کر کے سارے چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ امت، ایک امت جو توحید پر قائم امت، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ باقی رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس تشریف لائیں گے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس شکل میں آئیں گے جس میں وہ اس اللہ کو پہچانتے نہیں ہوں گے، اس شکل میں آئیں گے اللہ تعالیٰ جس میں وہ اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کیوں کھڑے ہو، تم کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بھائی ادھر ہی کھڑے ہیں، جب تک ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ لیتے ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس شکل میں آئے گا جس شکل میں وہ اس کو پہچانتے ہوں گے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ کیسے اپنی شکل یاد کروائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا فَيَتَجَلَّى لَهُمْ وَيَضْحَكُ، اللہ اپنے ان بندوں کے سامنے اس طرح آئے گا کہ مسکرا رہا ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں کے سامنے آئے گا، کن کے سامنے؟ سب کو دفع کر دے گا۔ ہر وہ شخص جس نے ایک رب کے علاوہ کسی کو معبود سمجھا، ایک رب کے علاوہ کسی سے اپنی دعائیں مانگی اور حاجتیں پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدے کرتا رہا اور اس کے سامنے منتیں مانتا رہا اور اس کے لیے جو ہے نا وہ نظریں مانتا رہا اور اس کے لیے قربانیاں کرتا رہا، ہر وہ شخص اس کو دفع کر دیا جائے گا اور باقی وہ رہ جائے گا جو صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، اسی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ہر بات مانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، توحید پر قائم۔ رب ان کے سامنے جب آئے گا، ان کو اپنا دیدار کروائے گا تو کس طرح ہنستا ہوا ان کے سامنے آئے گا۔ ایک اور حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، تین لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ویضحک الیہم، اور اللہ ان کو دیکھ کر مسکرا پڑتا ہے، اور فرمایا ویستبشر بہم، اور انہیں خوشخبری دیتا ہے، جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ تین لوگ ہیں۔ پہلا فرمایا کہ الذی اذا انکشفت فئۃ قاتل وراءها بنفسه للہ عز وجل، وہ بندہ جو ایک جماعت میں تھا، کفار سے لڑائی ہو رہی تھی، اس کے سامنے بھی لوگ تھے، صفیں اس کے سامنے تھی، لیکن جب لڑائی ہوئی تو صفیں اس کے سامنے سے ہٹ گئی، لوگ پیچھے ہو گئے، یہ اس کی ٹکر ہوگی دشمن سے، پیچھے نہیں ہٹا، بس لڑتا رہا کہ اب میرے سامنے سے دفاع ہٹ گیا ہے، لوگ ہٹ گئے ہیں، میرا جو ہے نا آمنا سامنا دشمن سے ڈائریکٹ ہو گیا، تو پیچھے نہیں ہٹا، لڑتا رہا، اللہ کے لیے لڑتا رہا۔ فرمایا اما ان یقتل و اما ان ینصرہ اللہ عز وجل ویکفی، یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یا اللہ اس کو کافی ہوتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، جس صورت میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا الی عبدی کیف صبر لی بنفسہ، اور دیکھو اس میرے بندے کو کیسے میری خاطر صبر کر رہا ہے، میری خاطر دشمن کے سامنے ڈٹا ہے، جان کی پرواہ نہیں کر رہا۔ اللہ اس کو دیکھ کر مسکرا پڑتے ہیں، میرا بندہ میری خاطر ڈٹا ہوا ہے، میری خاطر لڑ رہا ہے۔ عزیز بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جب سے اللہ نے اسلام کو بھیجا ہے، اسلام غالب اسی صورت میں رہا ہے کہ جب اس کو ماننے والے انہوں نے جہاد کو لازم رکھا ہے۔ جب ان کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جن کو دیکھ کر رب ان کی اس صفت کی وجہ سے مسکراتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے لوگ،
وہ دشمن سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں. اور جب قومیں جہاد چھوڑ دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ذلت مسلط کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں لڑنے کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی جو محبت ہے اس کو دل میں رکھنے کی اور اس کے لیے تیاری کرنے کی اور ہر وقت شہادت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں اپنے راستے میں وہ شہادت عطا فرمائے جس کو وہ پسند فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھے تو مسکرا پڑے کہ کیسے میرا بندہ میری خاطر ڈٹا ہوا ہے. اور دوسرا بندہ، اللہ اکبر میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر بندہ غور کرے. اس سے پہلے ایک بات پر غور کر لیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرا رب میرے عمل کو دیکھ کر مجھ سے ناراض ہوا ہو. ذرا سوچیں تو صحیح، دن میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے؟ دن میں کتنے ایسے عمل کر گزرتا ہوں جس کا مجھے پکا یقین ہوتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہوگا، پھر بھی کرتا جاتا ہوں. لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے یہ احساس تھوڑی سی امید، یقین نہیں، تھوڑی سی امید بھی ہوئی ہو کہ یار میں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ اس عمل کی وجہ سے مجھے دیکھ کر مسکرا پڑا ہوگا. کتنے ایسے عمل دن میں کتنے کرتا ہوں، ہفتے میں کتنے کرتا ہوں، مہینے میں کتنی دفعہ کرتا ہوں ایسا عمل کہ میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا پڑے. دوسرا بندہ جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی لہ امرأۃ حسنہ وفراش لین حسن. فرمایا وہ بندہ اس کے پاس بیوی بھی خوبصورت ہے، نرم اور خوبصورت بستر ہے، فیقوم من اللیل، رات کو کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذر شہوتہ ویذکرنی، اور میرے اس بندے نے اپنی شہوت کو چھوڑا، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑا، وَيَذْكُرُنِي مجھے یاد کر رہا ہے، وَإِلَوْ شَاءَ رَقَدَ اگر یہ چاہتا، نیند آنکھ کھل گئی تھی، چلو اٹھا اپنا کام کیا، واش روم گیا تھا، جو بھی اس کی قضاء حاجت تھی، آ کے چاہتا تو دوبارہ سو جاتا، نیند کا غلبہ تھا، لیکن میری خاطر اٹھا اور نماز شروع کر دی، میرے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی، میرے ساتھ سرگوشی کرنا شروع کر دی. رب دیکھ کر مسکرا پڑتا ہے، میرا بندہ میری خاطر کھڑا ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھو نا میں آوازیں دے رہا ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے؟ سارے سوئے ہیں. کیا کمال کا میرا بندہ ہے. میں نے کہا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ اٹھ کے آ گیا ہے، چاہتا تو سو جاتا. خوبصورت بیوی تھی جو اپنی طرف اس کو مائل کرنے والی ہے، حلال بھی ہے اس کے لیے، خوبصورت اور زبردست اور نرم بستر تھا اس کے لیے، جس کی طرف شیطان اس کی ٹانگیں کھینچ رہا تھا، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا، مجھے منانا شروع کر دیا. اللہ دیکھ کر مسکرا پڑتے ہیں. تیسرا بندہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی اذا کان فی سفر وکان معه رکب، وہ بندہ جو سفر میں ہے، لوگ اس کے ساتھ اور بھی ہیں، فساہروا ساری رات جاگتے رہے، سفر کرتے رہے، تھکاوٹ بہت ہے، تھوڑا سا ٹائم مل گیا رات ختم ہونے سے پہلے تو سارے لوگ ثم ہجعوا لیٹ گئے، سو گئے، وقت مل گیا، تھوڑی سی تھکاوٹ، صبح پھر کام پہ لگ جانا ہے. اس اللہ کے بندے نے پرواہ نہیں کی، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا ملاقات کا ٹائم ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے. کھڑا ہوا، فی ذرہ وسرہ، تنگی ہے، آسانی ہے، تھکاوٹ ہے، کچھ بھی ہے، کھڑا ہوا، اللہ سے مانگنا شروع کر دی، اللہ کو منانا شروع کر دی، اللہ سے گفتگو کرنی شروع کر دی. فرمایا یحبہم اللہ، اللہ محبت بھی اس سے کرتا ہے، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا بھی ہے، وَيَسْتَبْشِرُهُمْ ان کو جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، خاص طور پر یہ سردیوں کے دن جاری ہیں، راتیں بہت لمبی ہیں، نیند کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے اور پھر پاسے مارتا رہتا ہے. کیا ہی کمال کا یہ جو ہے نا خوش قسمتی ہو ہماری کہ ہم اٹھیں، سحری کے وقت اٹھیں، اللہ ہمیں پکار رہے ہوں اور ہم کہیں اللہ تو نے کہا ہے کہ کون ہے مانگنے والا، اللہ میں تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہوں، اور اللہ سے مانگنا شروع کریں. مانگو تو صحیح، رب نہ عطا کرے تو پھر کیا نا، اللہ خود بلا رہے. حل منکم، ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو پوری کروں؟ کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگے میں گناہوں کو معاف کر دوں؟
اللہ اکبر. ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا یضحک اللہ الی رجلین، دو بندے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ مسکرا پڑتا ہے. یقتل احدہم الآخر، ایک بندہ دوسرے کو قتل کرتا ہے، دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. یقتلان الجنہ، قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا، مجاہد تھا، شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا. اور دوسرا بندہ جو قاتل تھا، کافر تھا، فیتوب اللہ علیہ، اللہ اس پر مہربان ہوا، اسے اسلام کی توفیق دی، وہ بھی لڑا اور شہید ہو گیا، دونوں جنت میں جاتے ہیں، رب مسکرا پڑتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے محترم بھائیوں، اگلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر شخص بڑی آسانی سے اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ان کی سواری لائی گئی. تو سواری پر سوار ہونے لگے، تو جب اس پر پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ، جب بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ، پھر 3 دفعہ کہا سبحان اللہ، اور 3 دفعہ کہا اللہ اکبر، پھر اس کے بعد کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد انہوں نے ایک دعا پڑھی، کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس طرح بھی پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. یہ دعا پڑھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے، اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے میں نے کیا ہے نا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ سواری پر بیٹھے، آپ نے یہ دعائیں پڑھی، پھر آپ نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. پھر آپ مسکرا پڑے اور کہا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کیوں مسکرائے؟ کہا جی بتائیں کیوں مسکرائے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان ربک لیعجب من عبدہ اذا قال رب اغفر لی ذنوبی. جب بندہ کہتا ہے نا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس کا رب خوش ہو پڑتا ہے، مسکرا پڑتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے معاف کر دے. اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، میں معاف کرتا ہوں. اس کو پتہ چل گیا جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، رب مسکرا پڑتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اپنے اس رب بندے سے. لیکن یاد رکھیں یہ زبان سے کہنا نہیں ہے. بڑے سارے ایسے لوگ ہیں سود ہاتھ سے پکڑ رہے ہوتے ہیں اللہم اغفر لے کہہ رہے ہوتے ہیں. بڑے سارے ایسے بندے ہوتے ہیں حرام کھا رہے ہوتے ہیں اور اللہم اغفر لے کہہ رہے ہوتے ہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہم اغفر لی کا مطلب اللہ اس سے پہلے جتنی تیری نافرمانیاں ہوئیں اللہ وہ میرا ظلم تھا، غلطی تھی، غلط تھا، میں اب نہیں کروں گا، شرمندہ ہوں اس پر، وعدہ کرتا ہوں، ظلمت نفسی ظلم کر لیا، فاغفر لی معاف کر دے، اب نہیں کروں گا. وعدہ کرے اس شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ اللہ اب نہیں. یہ وہ بندہ جس کو دیکھ کے اللہ مسکرا پڑتے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میں اس کی پکڑ کروں گا، میں اس سے حساب لوں گا، تو اس کو فکر پڑ گئی ہے اور مجھے کہہ رہا ہے معاف کر دے، اللہ مسکرا پڑتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے جس کے اندر اور ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے، اللہ ہماری اس میں اصلاح فرمائے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحک ربنا من قنوت عبادہ وقرب غیرہ. اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، ضحک ربنا ہمارا رب مسکراتا ہے. کب؟ من قنوت عبادہ وقرب غیرہ. ہوتا ایسے ہے کہ ایک بندہ مشکلات میں ہے،
وہ تنگ دستی میں ہے، مسائل اس کے خراب ہیں، بیماری میں ہے، کوئی بھی اس کو مسئلہ ہے، بڑی اس نے دعائیں کی، بالکل اس کی حالت بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں دور کرنے والا ہوتا ہے، تنگیوں کو آسانیوں میں بدلنے والا ہوتا ہے، بیماریوں کو شفاؤں میں بدلنے والا ہوتا ہے، تنگ دستیوں کو آسانیوں میں بدلنے والا ہوتا ہے، مصیبتوں کو راحتوں میں بدلنے والا ہوتا ہے، کہ یہ اپنے رب سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ مسکرا پڑتے ہیں، دیکھو یار، اور میں تو اس کی حالت کو بدلنے ہی والا تھا، میں تو اس طرح سے امتحان لے رہا تھا، میں چیک کر رہا تھا ایمان کتنا مضبوط ہے، میں اس کی حالت کو بدلنے ہی والا تھا کہ یہ نا امید ہو گیا مجھ سے، مجھ رب العالمین سے نا امید ہو گیا، میں اس کی حالت بدلنے ہی والا تھا اور یہ نا امید ہو گیا۔ اللہ مسکرا پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، کہتے ہیں اللہ کے رسول اوا یضحک الرب، اے اللہ کے نبی کیا ہمارا رب مسکراتا بھی ہے؟ کیا ایسا بھی ہے کہ اللہ بھی مسکراتے ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں اللہ مسکراتے ہیں۔ تو اس کے جملے اور ہمارا ایمان، ہماری کیفیت اور اس کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اللہ سے امید، اس کے جملوں پر غور کریں۔ کہتا ہے لن نعدم من رب یضحک خیرا، اے اللہ کے نبی ہم ایسے رب کی خیر سے کبھی محروم نہیں ہو سکتے جو ہنستا بھی ہے۔ وہ رب جو ہنستا ہے، ہم مطلب کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا ہمارا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رب جس کی اتنی کمال کی صفت ہے کہ اتنا بڑا، سب سے بڑا مالک الملک ہو کے وہ ہنس پڑتا ہے اپنے بندوں کو دیکھ کر، تو ایسے رب کی رحمت سے ہم کبھی محروم نہیں۔ ہم نہیں یہ سوچ سکتے کہ اس رب کی رحمت مجھ بندے کو نہ پہنچے، وہ رب جو مسکراتا ہے اور میں اس رب کی رحمت سے محروم ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کیوں محرومی پالوں اپنے متعلق اس رب کے متعلق جو ہنستا بھی ہے؟ اور بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو تو زیب ہی نہیں دیتا، اس کی سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، ساری زندگی اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ رب سے نا امید ہو جائے، اس کو زیب نہیں دیتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور لوگوں ساری زندگی تم روتے رہے، ساری زندگی سجدوں میں پڑھ کے تم نے دعائیں مانگی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں اجازت نہیں تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کافروں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ اگر تمہاری وہ مصیبت کا وقت لیٹ ہو رہا ہے، سمجھو تو رب تمہارے درجے کو بلند کر رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ میری سن نہیں رہا، میری مدد نہیں کر رہا، میری مصیبت نہیں دور کر رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پل بھر کی مصیبت ہے، رب چاہتا ہے اس کی، میں چاہتا ہوں، اللہ چاہتا ہے یہ مصیبت اس کے پاس رہے، اس سے بڑی مصیبت اس سے ٹال دوں۔ وہ جہنم کی مصیبت ہے، وہ عذاب کی مصیبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے، لم یبلغہ بعملہ، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے وہ اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتا، نہیں پہنچ سکتا اس تک۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، صبر کرتا ہے، مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے، ساری زندگی مانگتا رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، پھر بھی مانگتا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنا صبر کیا نا، چل میں نے تجھے وہ مقام دے دیا، عمل تیرے نہیں تھے پھر بھی تجھے وہاں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، آج ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کو، لیکن تھوڑا سا جگرا چاہیے اس کے لیے، تھوڑا سا جگرا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا جگرا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کھانا مانگا اس نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنی بیویوں کی فبعثہ الی نسائہ، اپنی بیویوں کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ گھروں میں سے کسی گھر سے کھانا ملے تو لے لو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کتنی بیویاں تھیں آپ کی؟ بعض میں 9 ہے اور بعض میں 11 کا ذکر ہے۔ 11 گھر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ہی جواب ملا، ما معنا الا الماء، ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس امت کے نبی ہیں، بادشاہ ہیں، دنیا پر حکمرانی کرنے والے ہیں، 11 گھر ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ ما معنا الا الماء، ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پتہ ہے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سالانہ ہر بیوی کو اگر آج کا حساب کیا جائے 70 لاکھ کا دیتے تھے، سالانہ خرچہ دے دیا کرتے تھے، شروع سال میں دے دیا کرتے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سارا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی، اور پھر یہ نہیں کہ لوگوں سے سوال کرتی تھیں، قناعت کرتی تھیں، صبر کرتی تھیں، کسی سے مانگتی نہیں تھیں۔ بہرحال تو وہ واپس آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضم او یضیف، بھئی اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو ایک شخص ابو طلحہ رضی اللہ، ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ اچھا ساتھ تو لے گئے، گھر جا کے کہا بھئی اللہ کی بندی، اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، تو ہے کوئی چیز کھانے کے لیے؟ تو اس نے کہا بچوں کا کھانا ہے، بس ہمارا بھی نہیں ہے، بچوں کا کھانا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کہا پھر ایسے کرو بچوں کو سلا دو، بچے بھوکے رہتے ہیں، رہ لیں، نبی کا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے، مہمان نہیں بھوکا رہنا چاہیے۔ تو ساتھ میں ایک ترکیب بھی سمجھا دی کہ تو اس طرح کرنا، مہمان آیا، رات کا وقت ہے، تو کھانا اس کے سامنے رکھا، بچوں کو سلا دیا بھوکے ہی، خود اس کے سامنے بیٹھ کے بیوی اٹھی کہ چراغ کو درست کروں، اس بہانے سے اس کو بجھا دیا، اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر یوں محسوس کروایا کہ گویا وہ بھی کھا رہے ہیں، اور پیٹ بھر دیا اپنے مہمان کا اور خود بھوکے رہے۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ ضحک اللہ اللیلہ من فعالکما، اوے ابو طلحہ تیرے اور تیری بیوی کے اس عمل کو دیکھ کر رب مسکرا پڑا ہے، تیرے اور تیری بیوی کے عمل کو دیکھ کر میرا رب مسکرا پڑا ہے۔ صرف مسکرایا نہیں، رب نے قرآن اتار کر قیامت تک یہ اعلان کر دیا، فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مومنوں کی صفت یہ ہے، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ خود بھوکے ہیں، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا ہے، مہمان کو بھوکا نہیں جانے دیا۔ بھائیو اللہ کی قسم ہم میں سے بڑے سارے ایسے لوگ ہیں، مہمان آئے دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، مصیبت پڑ جاتی ہے، مصیبت پڑ جاتی ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی دل سے نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے نا ہمارا ایمان، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، فرمایا فلیکرم ضیفہ، اس پر لازم اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت کرے، احترام کرے۔ اور صرف اتنا نہیں، اس کا انعام کتنا بڑا ہے، رب دیکھ کر مسکرا پڑتا ہے، رب دیکھ کر مسکرا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری حدیث میں سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں جنت سے جہنم سے نکالیں گے، لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور ایک آخری بندہ ہے تو ایمان والا، بہت کمزور ایمان تھا، بہت گناہ تھے، تو اپنی سزا پوری کر لی، آخری ہے جہنم سے نکلنے کے اعتبار سے بھی، اور جنت میں داخل ہونے والا بھی سب سے آخری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا اللہ یہ میرا برا حال کر دیا اس نے، مجھے یہاں سے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل عصیت، ہو سکتا ہے کہ میں تجھے یہاں سے نکال تو لوں لیکن تو پھر اس کے بعد بھی مجھ سے مانگے، تو نا وہ قسمیں کھائے گا، اللہ سے وعدے کرے گا، اللہ یہ اتنا کر دے، اس کے علاوہ میں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دیں گے، باہر کھڑا کر دیں گے۔ باہر کھڑا کر جب کریں گے نا تو پتہ کیا کہے گا؟ اچھا نکلے گا اس طرح، فرمایا وَيَقْبُ مَرَّةً وَتَسْفَعُ مَرَّةً، کبھی گر رہا ہوگا، کبھی چل رہا ہوگا، اس طرح ڈگتا ڈھیندا وہ جہنم سے باہر نکل آئے گا۔ تو جہنم کو مخاطب کر کے کہے گا تبارک الذی نجانی منک، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا۔ اور ایک جملہ کہے گا لقد اعطانی اللہ شیئا ما اعطاہ احدا من الاولین والآخرین، آج اللہ نے مجھے وہ نعمت دی ہے جو اس سے پہلے نہ پہلوں کو دی نہ بعد والوں، کسی کو بھی یہ نعمت نہیں ملی جتنی بڑی نعمت مجھے اللہ نے عطا کر دی۔ سب سے بڑی نعمت تو مجھے اللہ نے عطا کی ہے، مجھے جہنم سے بچا لی۔ لیکن چہرہ جہنم کی طرف ہوگا تو اس کی جو تپش آ رہی ہوگی تو کہے گا رب اصرف وجہی عن النار، اللہ یہ آگ سے میرا چہرہ تو پھیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا مجھ سے،
تو نے تو مجھ سے بڑے وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھیں کہ تو اس کے علاوہ مجھ سے نہیں مانگے گا. تو کہے گا اللہ اپنی مخلوق میں سب سے بڑا بدبخت تو نہ بنا مجھے کہ میں یہاں ہی کھڑا رہ جاؤں، بس یہ بات مان لے کہ میرا چہرہ ادھر سے پھیر دے، پھر نہیں تجھ سے مانگتا. اللہ تعالیٰ اس سے وعدے لیں گے اور اس سے میثاق پختہ قسمیں وہ اٹھائے گا کہ اب تجھ سے اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو وہ اس کے چہرے کو پھیر دیں گے. تو سامنے فرمایا فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، سامنے اس کے ایک درخت اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں ثُمَّ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ سَكَتَ. اب چونکہ وعدے جو کیے ہوئے ہیں، اللہ سے میثاق کیا ہوا ہے، باتیں پکی کی ہوئی ہیں، قسمیں کھائی ہوئی ہیں، تو جب تک اللہ چاہیں گے خاموش رہے گا، پھر آخر بول ہی پڑے گا کہ اللہ اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس سے پانی یہاں جو موجود ہے وہ پی سکوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او آدم کے بیٹے، تو نے مجھ سے وعدے نہیں کیے تھے، تو نے قسم نہیں کھائی تھی کہ میں اس کے علاوہ تجھ سے نہیں مانگتا. تو کہے گا اللہ ولا عزتک، اللہ تیری عزت کی قسم ہے یہ دے دے اور نہیں مانگتا تجھ سے، پھر نہیں تجھ سے سوال کروں. اللہ تعالیٰ اس حدیث کے الفاظ ہیں فَيَعْذِرُهُ، اللہ اس کو معذور سمجھیں گے کہ اس کا واقعی عذر بنتا ہے. عذر اس لیے بنتا ہے کہ اس نے نعمتیں وہ دیکھ لی ہیں جس پر یہ صبر کر ہی نہیں سکتا تھا. ابھی ایک درخت دیکھا ہے، جب اس درخت کے قریب کر دے گا وہاں سے اس کا پانی پیے گا. ثُمَّ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ سَكَتَ، اتنی دیر تک خاموش رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے خاموش رہے گا. پھر اللہ اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کر دیں گے جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو کہے گا اللہ اس درخت کے قریب کر دے. تو اللہ کہیں گے یا ابن آدم ما اغدرک، او کتنا تو دھوکے باز ہے، او کتنے تو جھوٹے وعدے کرتا ہے. او آدم کے بیٹے تو اپنی بات پر قائم ہی نہیں رہتا. لیکن ساتھ ہی اللہ حدیث کے الفاظ ہے فَيَعْذِرُهُ، اللہ اس کو معذور سمجھیں گے کیونکہ اس نے نعمت ہی ایسی دیکھ لی ہے جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ اس سے وعدے لیں گے، پھر وعدے لیں گے، پھر اس قسمیں کھا کے پکے وعدے کر کے اللہ اس کو اس کے قریب کر دیں گے. وہاں اس کا سایہ حاصل کرے گا، اس سے پانی پیے گا. ثُمَّ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ سَكَتَ، جب تک اللہ چاہے گا خاموش رہے گا. پھر وہ دیکھے گا کہ جنت کے دروازے کے پاس ایک ایسا درخت ہے جو پہلے دونوں درختوں سے بھی خوبصورت. تو پھر کہے گا اللہ بس اس کے قریب کر دے، پھر نہیں میں تجھ سے مانگتا. قسم ولا عزت کا، اللہ تیری عزت کی قسم ادھر کر دے، بس پھر نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ وہاں وہی سارا کچھ پہلے اللہ تعالیٰ کہیں گے تو بڑا دھوکے باز ہے، بہت کچھ تو نے قسمیں توڑتا ہے، اور جو اللہ چاہیں گے اس کو کہیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے قریب کر دیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس کے قریب پہنچے گا نا فَيَسْمَعُ صَوْتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنت والوں کی آوازیں سنے گا، وہاں کی نعمتیں، حوریں، ہاں جی، موتی کے محل، موتیوں جیسے پھرتے ہوئے بچے، اور وہاں کے لؤلؤ والمرجان، اور ایسی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، جن کانوں نے کبھی سنا نہیں، کسی آنکھیں نے دیکھا نہیں. وما خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر وہ نعمتیں کبھی آئی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. ایسی نعمتیں، وہ اس کی طرف نظر پڑ جائے گی. تو کہے گا رب ادخلنی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے ما اغدرک یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے تو کس قدر دھوکے باز ہے، کتنے تو وعدے جھوٹے. اور چل یہ بتا کس بات پر خوش ہوگا تو، کس بات پر بتا، کس بات پر خوش ہوگا، کیا دوں تجھے تو خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے کیا دوں تو خوش ہو جائے گا. کہ اللہ جنت میں داخل کر دے. حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جا داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جائے گا. تو کہے گا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، یہاں تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، سارے پلاٹ ہی بک ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمنا، اچھا مانگ، کیا مانگنا ہے. تو وہ تمنا کرے گا اللہ فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے. حدیث کے الفاظ ہیں وَيُذَكِّرُهُ، اللہ اس کو یاد کرائیں گے. اور تینوں فلاں چیز نہیں چاہیے تھی، تو دیکھ کے لوگوں کی گاڑیاں کاش میرے پاس بھی ہوتی، ہاں فلاں، لیکن تو صبر کرتا تھا. وہ فلاں چیز نہیں چاہیے تھی. وَيُذَكِّرُهُ، اللہ اس کو یاد کروائیں گے اور کہیں گے تمنا کر، تمنا کر، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. حَتَّى انْقَطَعَتْ، ساری تمنے ختم، پوری ہو جائیں گی.
سب کچھ جو چاہ رہا ہوگا اللہ اسے دے دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک بات کریں گے, اللہ کہیں گے ایرضیک ان اعطیک الدنیا ومثلھا, اچھا یہ بتا اس بات پہ راضی ہے کہ جتنی دنیا ہے اتنی دے دوں تجھے اور اتنی اور دے دوں, پھر راضی ہے؟ تو کہے گا ای رب اتستہزنی, اے اللہ تو رب العالمین ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہے, اللہ مجھ سے, میں سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ایک حقیر بندہ, اور تو رب العالمین مجھ سے مذاق کر رہے. فضحک اللہ, تو اللہ ہنس پڑیں گے, اللہ ہنس پڑیں گے, اور اللہ کہیں گے نہیں اتنا نہیں, 10 جتنی دنیا ہے نا 10 گنا تجھے میں نے اتنا دیا. اور فرمائیں گے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا, ولیکن علی ما اشاء قدیر, میں جو چاہتا ہوں وہ کر گزرنے پر پوری طرح قادر ہوں, جا میں نے تجھے دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله